السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفرقان، فرقان، کرائٹیرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ یعنی اللہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی قرآن، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ کیوں اتارا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو، صرف ہمارے لیے نہیں، للعالمین نذیرا۔ لیکن وہ ہوگا کیسے؟ عالمین کو کیسے پہنچے گا؟ جب وہ محنت کریں گے، اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کریں گے، جن کو اللہ نے اس امانت کا امانت دار بنایا۔ کون ہے وہ اللہ؟ کون ہے وہ رب العالمین؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے، لا يخلقون شیئا، جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں، ان کے اندر کوئی خوبی ہی نہیں ایسی کہ جس کی وجہ سے ان کو الہ مانا جائے، لیکن پھر بھی لوگوں کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے، یعنی قرآن کو وہ من گھڑت بتاتے ہیں، جسے اس شخص نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ مکہ میں کچھ غلام ایسے تھے کہ جن کی طرف یہ منسوب کیا جاتا تھا کہ وہ اہل کتاب سے باتیں سن کر پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھواتے ہیں اور سناتے ہیں، اور پھر آپ انہیں موڈیفائی کر کے اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہی ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ ہے وہ بہت بڑا جھوٹ جو آپ پر باندھا جاتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، سب رازوں سے واقف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے کہ لوگوں کی ایسی باتیں سن کر بھی ان کو معاف کیے چلے جا رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ رسول کیسا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا۔ اب آپ سیکوینس دیکھ رہے ہیں، پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے اور جھوٹے معبودوں کی بات ہے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی بات، اور اب رسول کی بات۔ ان تمام کے بارے میں شکوک کو دور کیا جا رہا ہے۔ کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی، یعنی اعتراض کریں بھی تو وہ جس میں کوئی سینس ہو، کوئی لاجک ہو، لیکن ان کی باتوں کے پیچھے تو کوئی وزن ہے ہی نہیں۔
تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا. بڑا بابرکت ہے وہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالی، کہ جس سے صرف خیر ہی کی توقع کی جا سکتی ہے. وہ اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں میں سے ان سے بھی بڑھ کر زیادہ تم کو دے سکتا ہے. ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محلات. یعنی اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے کہ وہ نہ دے سکے، لیکن اس کا نہ دینا بھی ان لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، یعنی قیامت کو، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر ایمانیات کے سارے پہلوؤں پر کسی نہ کسی طرح ٹچ کیا جاتا ہے اور ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے. اب یہاں پر آخرت کی بات آ گئی، یعنی اللہ کی بات، رسول کی بات، کتاب کی بات اور آخرت کی بات، تاکہ لوگوں کے جب بنیادی عقائد درست ہو جائیں تو اس کے بعد جب انہیں قوانین ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے جائیں تو وہ ان اصولوں کو پھر آسانی سے مان لیتے ہیں. لیکن اگر بنیاد مضبوط نہ ہو اور اس پر عمارت بنانی شروع کر دی جائے تو عمارت پائیدار نہیں ہوتی. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے یعنی آخرت کو، اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ یعنی ہاتھ پاؤں باندھے اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے، یعنی جہنم، بھڑکتی ہوئی آگ، اور اس میں ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کے چین کر کے ان کو مقرنین تنگ جگہ پر اندر پھینک دیا جائے، جیسے کسی کو باندھ کے اوون میں ڈال کے دروازہ بند کر دیا جائے. تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، لیکن موت کو پکارنے کے باوجود موت آئے گی نہیں، موت آئے گی نہیں، اور یہ اسی عذاب میں مسلسل رہیں گے. تھوڑا تجربہ تو کیجیے آج کہ کسی بھی گرم چیز میں ذرا ہاتھ ڈالیے یا پاؤں ڈالیے یا چکر دیکھیے، اور اس کے بعد جہنم کا ایک بہت 70واں حصہ، 70th پارٹ ہلکا سا محسوس تو کر کے دیکھیے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے ہم بے خوف ہو چکے ہیں اور جسے یاد کر کے ہم روتے نہیں اور ہم دعائیں نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں اس آگ سے بچا لے اور محفوظ رکھے. اب دیکھیے کہ دنیا میں اگر کسی بھی تنگ جگہ پر آپ ہوں، مثلا تھوڑی دیر یہاں بیٹھنا پڑتا ہے تو پھر تھک جاتے ہیں، پھر پاؤں دل چاہتا ہے لمبے کریں، اٹھیں، آگے پیچھے ہوں، تو کہاں یہ کہ ان مجرموں کو جکڑ کے پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ کسی ٹھنڈے کمرے میں آگ میں پھینک دیا جائے گا. ہر طرح کی بھی راحت ہے، اور اگر آپ کا جسم جکڑا ہوا ہو کس قدر اریٹیشن ہوتی، کس قدر تکلیف ہوتی صرف جکڑاؤ کی وجہ سے. اور کہاں یہ کہ وہاں پر پھر مسلسل تکلیف، اور اس تکلیف میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جائے. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی. ہم دنیا میں ہی خواہشات پوری کر لینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس کے لیے ایک اور وقت اور جگہ رکھی ہے. ہر کام کا ایک وقت اور ایک جگہ ہے، لیکن ہم اللہ کے طریقوں کو فالو کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کو فالو کرنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ کل کی بجائے آج ہی وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں جس کا وعدہ کل کے لیے کیا گیا ہے، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے. اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائے، کیونکہ کائنات کی تو ہر چیز اللہ کی وفادار ہے، وہ اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کی اطاعت گزار ہے. وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اللہ کا مقابلہ کرے. یہ انسان ہی ظلومن جہولا ہے جس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو وہ اصل رب اور مالک کو چھوڑ کر زمین پہ پائی جانے والی چیزوں کو اپنا خدا مان لیتا ہے. عقل بھی تو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی. تو تمام چیزیں جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ بری ذمہ ہو جائیں گی اور کیا کہیں گی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں.
مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، ہر طرح کی نعمتیں ملی ان کو، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت اور حکمت ہے کہ اس نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ کل قیامت کے دن تمہارے خلاف ہو جائے گا، سخت بے وفا ہوگا، لہذا آج اپنا فائدہ سوچو۔ پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے۔ بات یہ ہے کہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب انسان کو دنیا میں دولت مل جاتی ہے، نعمتیں مل جاتی ہیں، زندگی کی آسائشیں مل جاتی ہیں، تو پھر عموماً سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کو بھول کر ان خوشنما چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ پھر اس کی دلچسپیاں، اس کی کوششیں ساری کی ساری ان کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اس میں پھر ایک عجب قسم کی راحت ملنے لگتی ہے، سیلف پروجیکشن کا موقع ملتا ہے، خود نمائی کا موقع ملتا ہے، اور اس طرح انسان اس دولت کے یا خوشنمائی کے ٹریپ میں آ جاتا ہے۔ اور یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ دراصل امتحان ہے ہمارا، کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور اس کو پا کر اپنے دینے والے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وَمَن يَظْلِم مِّنْهُ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجے تھے، جو بھی، وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا تو پیغمبر بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتے ہیں، اپنے فرض کو نہیں بھولتے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جب ان چیزوں میں پڑتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رب ہی کو بھول جاتے ہیں۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں آغاز سے ہی حق کو باطل کی ایک کشمکش شروع ہوئی، خیر اور شر کی، اور قیامت تک باقی رہے گی۔ جتنے بھی دنیا میں انسان آتے ہیں ان دو میں سے کسی ایک کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، یا خیر کی طرف چلے جاتے ہیں، شر کی طرف چلے جاتے ہیں، درمیان میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ یا آپ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھا اور برا کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی چپکلیں شروع ہو جاتی، ان کی باہم مخالفتیں شروع ہو جاتی۔ پیغمبروں کے ساتھ ان کی قوم اور ان کے اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے لوگوں نے حق بات بیان کرنے کی وجہ سے بہت سی ان کے لیے مشکلات کھڑی کی، اور یہی حال ہر جگہ پر ہوتا ہے، خواہ وہ دین کے نام پر اختلاف ہو یا کسی اور وجہ سے۔ عموماً لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا نہیں جانتے، ایک دوسرے کی تکلیف پر، ایک دوسرے کے مختلف ہونے پر، مختلف خیالات پر، مختلف سوچ پر صبر نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں ہر انسان دوسرے کے لیے کسی نہ کسی درجے میں امتحان ہے، یا تو خیر اور شر کے فرق کی وجہ سے، یا مزاجوں کے فرق کی وجہ سے، یا پھر کسی بھی اور بنا پر، یا نقطہ نظر یا سوچ کے فرق کی وجہ سے۔ تو جہاں یہ ایک خاص کانٹیکس میں آیت استعمال ہوئی ہے، وہاں یہ ہمارے لیے زندگی کا ایک بہترین رہنما اصول بھی یہاں سے ملتا ہے، اور وہ کیا کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اولاد والدین کے لیے آزمائش ہے، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے آزمائش ہے، مال انسان کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی انسان کے امتحان کے لیے۔ جب ہے ہی امتحان تو پھر تو ہر چیز سے امتحان ہوگا، ہر چیز سے۔ وہ بھی امتحان ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی امتحان ہے جس سے ہم چڑ کھاتے ہیں۔
ہر انسان دوسرے کے لیے ایک امتحان ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اتصبرون کے جواب میں یس کہے، کیونکہ صبر کے بغیر کامیابی ممکن نہیں. اگر صبر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ رہنا تو پھر بھی ساتھ ہی ہے. ہم کوئی اپنے لیے الگ آئلینڈ تو نہیں بنا سکتے کہ جہاں صرف ہم ایک اکیلے ہوں، اور اگر بنا بھی لیں کوئی ایسی جگہ تو اکیلے رہ کیسے سکتے؟ لیکن جو ہی آپ کا کسی دوسرے انسان سے انٹریکشن ہوتا ہے وہیں آپ کو مشکلات پیش آئیں گی، کسی سے بھی، کوئی بھی ہو. کیونکہ زمین پہ انسان بستے ہیں، فرشتے نہیں ہیں، اور انسانوں کے اندر کمزوریاں ہیں، اور ان کے لیے اپنی کمزوریوں پہ قابو پانا بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے. حل کیا ہے کہ انسان صبر سے کام لیتے ہوئے درگزر کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والی تکلیفوں پر بھی صبر کرے، دوسروں کی خیرخواہی کرے، جواب میں اگر شکر گزاری نہ ملے تو صبر کرے. جو آپ کا حق آپ کو دے اس پر انسان شکر گزار ہو، لیکن اگر کوئی آپ کو آپ کا حق نہ دے تو اس پر صبر کرے، کیونکہ ان النصر مع الصبر، کامیابی صبر ہی کے ساتھ ہے. اور اس میں انسان کائنات کی مختلف چیزوں سے سبق سیکھے کہ وہ باہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہ رہی ہیں. مثلاً آپ درختوں کو دیکھیے، کسی گھنے سے گھنے جنگل میں چلے جائیے، کتنے پرامن طریقے سے ایک کی شاخیں دوسرے کے اندر جا رہی ہوتی ہیں، لیکن کوئی جھگڑا نہیں، ہر ایک کو جہاں جہاں جگہ ملتی وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح آسمان میں ستاروں کی تعداد اتنی ہے جتنی تمام سمندروں کے کناروں کی ریت کے ذروں کی تعداد ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ایک مٹھی بھر بھی ریت آپ لیں، کتنے ذرے ہیں اس میں، اور یہ سارے ستارے چل رہے ہیں اور تیزی سے حرکت کر رہے ہیں. یعنی کتنی تیزی کے ساتھ سب کی گردش جاری ہے. انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے ان کی تعداد، لیکن ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، مگر اس سے بھی کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا ان کا. اتنی یعنی صرف ستارے نہیں، کہکشاؤں کی تعداد بھی اربوں میں ہے، اور وہ اپنی گردش کرتے کرتے حرکت کرتی ہوئی دوسری کہکشاں کے اندر بھی داخل ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود ٹکراؤ نہیں ہوتا. یعنی اس طرح ایک دوسرے کے اندر سے گزر جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو راستہ دیتے ہوئے ہر ایک اپنا اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے. کل فی فلک یسبحون، لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں، ہر ایک کام کر رہا ہے، تیزی سے کر رہا ہے، وہ مقصد پورا کر رہا ہے وداؤٹ اینی کلیشز اینڈ کانفلکٹس. لیکن انسان، دو لوگ بھی ایک جگہ پر ایک چھت کے نیچے رہتے ہوں تو صبح شام کلیشز ہیں. پھر کیا کیا جائے، کہاں جائیں بھاگ کر، کیسے زندگی بسر کریں؟ صبر صبر صبر. اتصبرون. اور صبر کیا ہے کہ انسان دوسرے کی کمزوری سے درگزر کرے، اس کی خیرخواہی کرے، اس کو معاف کر دے، اپنے حق پر کمپرومائز کر لے، دوسرے کا حق دینے کی فکر کرے، اور ان ساری چیزوں پر اجر کی توقع اپنے رب سے رکھے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. 19واں پارہ. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا. اب آپ سوچئے کہ پیغمبر پیغام دے رہے ہیں، اور جن کو پیغام دے رہے ہیں اللہ کا، وہ کیا مطالبے کر رہے ہیں. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے وہاں کہ آپ کسی کو اللہ کی بات بتا رہے اور وہ آپ کے ساتھ ایسی یوزلیس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دے، کیا جسم کا رواں رواں تپ نہیں جائے گا؟ کہ اتنی اللاجیکل باتیں، اتنی حماقت کی باتیں. بھئی تمہیں پتا ہے کہ میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں کہ میں تمہیں رب کو دکھا سکوں یا پھر آسمان سے فرشتے اتار سکوں. تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی شخص نان سینس باتیں کرتا ہے
تو اس پر کتنا غصہ آتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی، برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس احمق کو اتنا بھی نہیں پتا. لیکن واقعی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اور وہ یہ سوچتے بھی نہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ ان کی عقل اتنی ہی ہے، ان کی سمجھ اتنی ہے، ان کا مزاج ایسا ہی ہے، ان کی دلچسپیاں ایسی ہی ہیں. جیسے راہ چلتے ہوئے اگر آپ کا کسی چٹان سے واسطہ پڑ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ سر پھوڑیں گے؟ اس کو لیکچر دیں گے کہ تم ہٹ جاؤ یہاں سے، مجھے جانا ہے، مجھے میرا راستہ دو، میری آزادی دو؟ نہیں، آپ دائیں طرف سے نکلیں گے یا بائیں طرف سے نکلیں گے، ان مشکلات میں اپنے لیے راستہ بنا لیں گے. لیکن عقل مند وہ ہے جو ان چیزوں کے ساتھ سر نہ پھوڑے. تو بہرحال جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، لا یرجون لقاءنا، جن کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں، اور حد سے گزر گئے اپنی سرکشی میں. آج تو یہ فرشتوں کی باتیں کرتے ہیں، جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بہ خدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. جسٹ لائک ایش، ہر چیز ختم، کوئی وزن نہیں ان کے اعمال کا، ان کی زندگی بھر کی محنتیں اور کوششیں اور کاریگریاں سب ضائع. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا، اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. یاد رکھیے کہ انسان قیامت کے دن جن باتوں پہ سخت پچھتائے گا، ریگریٹ کرے گا، پشیمان ہوگا، ان میں سے 2 باتوں کا یہاں ذکر ہے. نمبر 1 کہ میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. رسول کا ساتھ دینا، اس کی زندگی میں کیا، اس پر ایمان لانا، اس کی بات ماننا اور اس کے مشن میں اس کا ساتھ دینا. رسول کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ کیسے دیں. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے راستے پر چلتے ہوئے، آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کے مشن میں، آپ کے چھوڑے ہوئے ورثے میں، آپ کے چھوڑے ہوئے پیغام کو آگے پہنچانے میں آپ کا ساتھ دیں، کیونکہ آپ کی نبوت آخری نبوت ہے، خاتم النبیین ہے. اور اگر ہم رسول کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں آج دنیا میں، کیا کل رسول کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو تو مانتے ہیں مگر سنت کی اتنی ضرورت نہیں. سنت کیا ہے؟ سنت راستے کو کہتے ہیں. کس کا راستہ؟ رسول کا راستہ. آپ اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، آپ ان کو اپنا بڑا نہیں ماننا چاہتے، آپ ان کا اتباع نہیں چاہتے، ان کو فالو نہیں کرنا چاہتے، تو پھر کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ جس کو کریں گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھیں گے، اسی کے ساتھ رہیں گے. آج دنیا میں تو ہم ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور ہماری تمنا اور خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن ہم آپ کے قریبی لوگوں میں سے ہوں، آپ ہماری شفاعت کریں، سفارش کریں. اور حیرت کی بات ہے دنیا میں آپ کا طریقہ ہی پسند نہیں، اس طریقے پہ ہی نہیں چلنا چاہتے، وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے جو آپ کر کے گئے اور جو ہمارے سپرد کر گئے بعد میں اپنی امت کے. تو اس چیز پر انسان کو قیامت کے دن ریگریٹ ہوگی. دوسری چیز جس پہ انسان سخت پچھتائے گا وہ دوستی ہے، کہ اس نے دوست کس کو بنایا. ہم میں سے ہر ایک شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے، اس کا محبوب کون ہے، اس کے دل میں کس کی چاہت ہے، اور کیا اس کی محبت ہمیں خیر کے قریب کر رہی ہے یا خیر سے دور لے جا رہی ہے. تو یاد رکھیے ہر وہ دوست، ہر وہ فرینڈ جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے، ذکر سے دور کر رہا ہے، وہ آپ کا دوست نہیں، آپ کا دشمن ہے.
کیونکہ قیامت کے دن انسان کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے ذکر سے ہی دور کر دیا، اس نے تو مجھے نصیحت سے، اللہ کی بات سے دور کر دیا، جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، مجھے قرآن سمجھ آ رہا تھا، لیکن دوستوں کی باتوں میں آ کر میں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، مجھے اللہ کی بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن ان کے کہنے میں آ کر میں نے ان باتوں کو اہمیت نہ دی، کیونکہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ایسا ہی تو نہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا، الحقنی بالصالحین، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ صالح اگر دوست ہیں تو خود بخود آپ ان کے دین پر ہو جائیں گے، بڑی محنت اور ایفرٹ نہیں کرنی پڑی۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کو ہم کیسے سیدھے رستے پر لائیں، ان کو کیسے نیک بنائیں؟ ان کے دوست بدل دیں۔ ظاہر ہے یہ آپ کے بس میں شاید اتنا آسانی سے یہ کرنا نہ ہو، لیکن اچھے لوگوں سے ملوائیں، اچھی فیملیز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، اچھی مجلسوں میں لے کر جائیں، ان کے دوستوں پر نظر رکھیں۔ جب دوست تبدیل ہوں گے، ماحول تبدیل ہوگا، ان کی عادتیں اور اخلاق بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ان کو ماحول اچھا نہیں ملا، رول ماڈل اچھے نہیں ملے، تو پھر بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہر ماں باپ یہ نظر رکھیں کہ بچے کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کے گھر جاتے ہیں، ان کے پاس کون آتا ہے، اور اس بچے کا دین، ایمان اور اخلاق کیا ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے کاٹ لی اپنے بچے ان سے، ان کا کیا بنے گا، ان کو کون سیدھا کرے گا؟ پھر حل کیا ہے، سولوشن کیا؟ سولوشن یہ ہے کہ بچوں کے لیے ایسے پروگرام کیے جائیں، ایسی جگہ بنائی جائیں، ایسی ایکٹیویٹیز تیار کی جائیں کہ جس میں ان کو ایک ماحول کے اندر اچھی فرینڈشپ بھی ملے، سیکھنے کا موقع بھی ملے، اور ان کی بیسٹ پرسنالٹی گرومنگ بھی ہو، تاکہ وہ آئندہ بہترین طریقے سے، عمدہ طریقے سے ایک بیسٹ جنریشن ثابت ہو، کہ جو واقعی ایک ڈفرنس پیدا کر سکے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر۔ اور یہ کام انتہائی محنت طلب، انتہائی کوشش چاہتا ہے آپ سے۔ کل ہم نے سورۃ نور پڑھی، اس میں خواتین کو اپنی زینت چھپانے اور بہت سی چیزوں پہ فوکس کرنے کا حکم دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ جب خواتین صرف اپنے آپ کو سجانے بنانے میں لگ جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کو بھول جاتی، پھر ان کی تربیت ان کو یاد نہیں رہتی۔ ہر چیز ایک حد میں ہونی چاہیے، اور ماں بننے کے بعد آپ کی اولین ذمہ داری پھر کیا ہو جاتی ہے کہ بچے کا کیا ہوگا۔ اگر آپ کو خود دین کا نہیں پتا تو آپ اس کو صرف کسی اسلامک اسکول سے نہیں پڑھا سکتے۔ آپ کی خود اپنی انوالومنٹ بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر ٹیچر ایک بات کہے گی اور ماں کچھ اور کہے گی، ٹیچر سچائی پہ بات کر رہی ہے اور ماں جھوٹ بول رہی ہے، تو اس بچے کا کیا حال ہوگا۔ لہذا قیامت کے دن جن چیزوں پہ ریگریٹ کرنے والا ہے انسان، ان میں سے انسان کے دوست، اس کا ماحول، اور پھر اس بات کی فکر کہ کس کے راستے پہ چل رہا ہے، رسول کے راستے پر یا کسی اور راستے پر۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، کیونکہ بہت سے شیطان انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنی محبتوں کا دم بھرتے ہیں اور اس جال میں اور فریب میں پھانس کے رکھتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں آپ ہوشیار رہیے ہمیشہ۔ بعض اوقات آپ اللہ والوں سے بھی دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کے نام پہ کسی سے فرینڈشپ کر لیتے ہیں، اللہ کی خاطر کسی کو دوست بنا لیتے ہیں، اور یہ بھی کہنے لگتے ہیں انا احبک فی اللہ، لیکن اس جملے کو بولنے کے بعد پھر باتیں کیا ہوتی ہیں، پھر وقت کس چیز میں گزرتا ہے، پھر شیطان کہاں سے آتا ہے، کیا بھلواتا ہے، کیا آپ پھر بھی اللہ کی باتیں زیادہ کرتے ہیں اور اپنی کم، یا اپنی زیادہ ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات پیچھے چلی جاتی۔ تو شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ وہ بڑے رنگ بدل بدل کے آتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. مہجورہ کا ایک معنی چھوڑ دینا ہے اور دوسرا نشانہ تضحیک بنا لیا. کفار قرآن کا مذاق اڑاتے تھے. اور اگر یہاں قوم سے مراد پھر آپ کی امت لی جائے تو امت کے ان لوگوں کے خلاف بھی گواہی ہوگی کہ جو قرآن کو چھوڑ کر اور دلچسپیوں میں لگ جائیں. قرآن کو اپنے سامنے نہ رکھے، پیچھے رکھے. سامنے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی زندگی میں اس سے رہنمائی لیتے رہیں کہ کیا کرنا ہے. اور پیچھے ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ چاہے پڑھا وہ بھی ہو، پڑھ کے بھلا دینا اور زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق اور لوگوں کے دیکھا دیکھی طریقہ زندگی اختیار کرنا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. ہر نبی کے لیے مجرم دشمن رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کی مدد رہی ہے. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ایک اور اعتراض، ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. اور اس میں یہ بھی مصلحت ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. یعنی قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اور ایک خاص ترتیب میں کیوں نازل ہوا اس کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں. جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا، یعنی تباہ کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. اشارہ ہے قوم لوط کی طرف. کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع نہ رکھتے تھے. یعنی ان کا بھی قصور یہی تھا. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، یعنی رسول کو فن بناتے، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. یعنی ہم بھی پکے رہے، ورنہ تو ہم اس کی باتوں میں آ کر پھسل جاتے. اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ گمراہی میں کون دور نکل گیا. آج تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پر ہے، لیکن کل ان کی حقیقت کھل جائے گی ان پر. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کسی کی بھی پرواہ نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کیا ہے صرف اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی خواہش، اپنا آپ. کچھ لوگوں کا یہی دین ہے. کچھ لوگ دین کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب دین اور پرسنل مفاد میں کانفلکٹ ہوتا ہے، خواہشات اور دین کا حکم آمنے سامنے آتا ہے، تو پھر دین کا حکم پیچھے کر دیتے اور خواہشات کی پیروی کرنے لگتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تحت ظل السماء من الہ یعبد من دون اللہ تعالی اعظم عند اللہ عز وجل من ہون یتبع. اس آسمان کے نیچے اللہ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں، کروڑوں میں ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی. کہ انسان اپنے نفس کی خواہش، اپنی ڈیزائرز کی تکمیل میں، فلفلمنٹ میں حلال حرام کی پرواہ نہ کرے، جائز ناجائز کا
فکر نہ کرے، بس جو دل میں آئے کر جائے. اچھا، عام زندگی میں اس کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ مثلا کسی نے آپ کو ہرٹ کر دیا، آپ کو غصہ آ گیا، اب آپ صبر نہیں کرتے اور آپ خوب سناتے ہیں بے تکی. بعض لوگ تو گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے. اب ایسا کرنا کیوں ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ اس طریقہ کار پہ چلتے ہوئے کیا آپ اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیا آپ کسی دنیا کے اخلاق، اصول، ضابطے کی پیروی کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کو یہ سکھایا جائے کہ چھوٹی سی بات پر آپ اتنے آپے سے باہر ہو جائیں کہ بڑی بڑی گالیاں دینے سے بھی نہ چوکے؟ نہیں. دنیا کے کسی قانون، کسی اخلاق میں اس کی اجازت نہیں، چاہے کوئی مسلمان ہے یا نہیں. پھر آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کس کی بات مان رہے ہیں؟ کس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں؟ نفس کی. کیا چاہتے ہیں؟ بھڑاس نکالنا. بس مجھے غصہ آ گیا اس لیے میں اب یہ کرنا ہی چاہتا ہوں اور میں کر کے چھوڑوں گا. آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کہ جو غصے سے پاگل ہو رہا اور وہ انتقام لینے پہ تل جائے اور وہ پھر اندھا دھند کسی کو مارنا شروع کر دے؟ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے ایک شہر میں کس طرح 2 بچوں کو، جوان بچوں کو، ٹین ایجرز کو مار مار کے ہلاک کر دیا گیا. عقل میں نہیں آتی یہ بات کہ کوئی شخص اپنے غصے میں، اپنے انتقام میں اتنا بھی اندھا ہو سکتا ہے. ایسا پاگل پن. یہ کس قانون کی پیروی کی جا رہی تھی؟ یہ کس کی بات مانی جا رہی تھی؟ اس کے پیچھے کیا تھا سوائے خواہش نفس کی تکمیل کے؟ اور بہت سے لوگ جو یہ کرتے نہیں لیکن اپنی باتوں میں ایسی باتیں ضرور کہتے رہتے. I'll kill you, I'll kill you. چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی سے ناراض ہو کر جب کسی سے کبھی ایسی بات سنیں اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیں کہ یہ بہت بڑی ظالمانہ بات ہے کوئی کرتا ہے. ایک مسلمان کا قتل پوری دنیا کے زوال سے زیادہ سخت چیز ہے. اتنا بڑا جرم ہے. اس میں شریک ہونا اور اس کا تماشا دیکھنا اور اس پر آگے بڑھ کر کسی کو نہ روکنا اور الٹا موویاں بنانا کسی کی ہلاکت کی. یوں لگتا ہے کہ جیسے عقل سے عاری ہو گئے ہیں سب. کہاں ہے امر بالمعروف؟ کہاں ہے نہی عن المنکر؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کون سی شرافت ہے؟ یہ کیسا اخلاق ہے؟ کیسی انسانیت ہے؟ ایسے مجرم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ خواہش نفس کی. خواہش نفس کا اتباع ہو رہا ہے. اور یہ خواہش نفس کا اتباع اپنے ہی آوازیں ہوتی ہیں جو دل سے اٹھتی ہیں، زبان پہ آتی ہیں، پھر اپنے ہی کان سنتے ہیں، پھر وہ سب کچھ انسان کے ایکشن میں آ جاتا ہے. اگر کوئی شخص قتل کا ارادہ کر لے اور قتل نہ کر سکے کہ دوسرا اس کو آ کے قتل کر دے تو یہ بھی جہنم ہے جس نے ارادہ کیا ہوا تھا. تو ایسی باتیں منہ سے نکالنا بھی جرم ہے، مذاق میں بھی نہیں نکالنی چاہیے. اور اگر آپ کے بچے کبھی ایسا کوئی لفظ استعمال کریں، فوراً روکیں، فوراً چیک کریں کہ یہ کیا بولا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگوں کو جب غصہ آتا ہے تو اس غصے کے اظہار میں جب وہ کسی اور کو بھی نریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے غصے کی کیفیت کو، تو بتا رہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو مار مار کے ہلاک کر دوں اور ہلاک کر کے اپنے پاؤں تلے رون ڈالوں اور اس کو ایسی جگہ پھینکوں کہ جہاں سے وہ نظر نہ آئے. یہ کیا ہے؟ یہ خواہش نفس کی باتیں ہیں. تو جو شخص بھی کسی بڑی بات میں یا چھوٹی بات میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے نفس کی خواہش پہ چلتا ہے وہ بدترین جرم کر رہا ہے. یعنی شیطان نے تکبر کیا، گمراہ ہوا تو کیوں ہوا؟ ابلیس کس وجہ سے راندہ درگاہ ہوا؟ کیا چیز تھی؟ خواہش نفس، تکبر کہ میں بڑا ہوں. قابیل نے کس کی پیروی کی تھی؟ خواہش نفس کی کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی. اور اس کے بعد بھی دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنے جرائم ہوتے ہیں، وہ دراصل خواہش نفس کی پیروی میں ہوتے ہیں. آپ کسی سے ناراض کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں اور اپنا غم جا نہیں رہا، کسی کو معافی نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتے، آپ کیا کر رہے ہوتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر آپ نماز کے وقت میں، عبادت کے وقت میں عبادت نہیں کر رہے، کچھ اور کر رہے ہیں، چاہے وہ بظاہر اچھا کام ہی کیوں نہیں،
اور اسی میں کرتے کرتے آپ نے نماز کا وقت نکال دیا. کس کی پیروی ہو رہی ہے؟ خواہش نفس کی، کہ ہمارا اس وقت موڈ تھا یہ کرنے کو اور نماز پڑھنے کو نہیں. تو خواہ کوئی اچھا کام ہو، اور ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو یہ سجائے کہ دیکھو اس وقت تم گھر کی صفائی کر رہے تھے، اور گھر کی صفائی بھی تو لازم ہے، اور صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے. بھائی صفائی ہے وہ کسی اور وقت کریں، جب اللہ کے حضوری کا وقت آ جائے تو پھر کوئی اور بہانہ نہیں چلے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی بڑا اچھا کام تھا. کام تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اللہ کی عبادت کا بھی ایک وقت ہے. اسی طرح نماز میں سستی، تاخیر، کبھی آپ غور کریں، خود کو انالائز کریں، تو وہ صرف کیا ہوگی؟ خواہش نفس کی تکمیل. سستی کیا ہے دراصل؟ لیزینس کیا ہے؟ خواہش نفس کی تکمیل. آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں، مثلا آپ وضو ہی کرنے جا رہے ہیں، راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا جوتے بکھرے ہوئے، انہیں کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں. پھر آپ کے واش روم میں داخل ہوتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں بچوں نے کچھ پانی میں نہیں گرایا، اس کو خشک کرنے لگ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ٹیب کچھ گندی لگ رہی، کافی دنوں سے صاف نہیں، اس کو دھونا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کو اور چیزیں وہاں ٹھیک کرنے لگتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں اب میں سکون سے نماز پڑھوں گی. اور اتنے میں آپ دیکھتے ہیں تو افضل وقت جا چکا ہوتا ہے. یہ کسی نے آپ کو دھوکہ دیا، اور ہم اکثر ایسے دھوکوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ دل کی ماننا ہے. اس وقت انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں، ان باتوں کو سمجھ پاتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یعنی جس طرح بھیڑوں کو، جانوروں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کو ہانکنے والا کسی چراگاہ کی طرف لے جا رہا ہے یا بچڑ خانے لے جا رہا ہے، وہ چلے جاتی ہے اس کے پیچھے. اسی طرح جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی، عقل سے کام ہی نہیں لیتے کہ وہ اس وقت کس طرف جا رہے ہیں، ہلاکت کے راستے پر یا فلاح کے راستے پر. یعنی جو لوگ بھی عقل سے کام نہ لیں، خود کو خود انالائز نہ کریں، اپنی غلطیوں کو دیکھ نہ سکیں اور اپنی اصلاح نہ کر سکیں، وہ پھر جانوروں کی سطح پہ زندگی بسر کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل کی وجہ سے فضیلت دی، اور اگر اس کی عقل اچھے اور برے کا فرق نہیں پہچانتی تو وہ عقل ہی کیا، وہ چراغ ہی کیسا جس کی روشنی میں آپ کچھ دیکھ ہی نہ پائیں. عقل کو چراغ بھی کہتے ہیں نا، تو وہ تو بجھا ہوا چراغ ہے. پھر الم تر الی ربک کیف مد الظل، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، کام کا وقت، سونے کا نہیں. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں. یعنی کتنی دفعہ ہم بارش برستے دیکھتے لیکن ہم حیران ہی نہیں ہوتے کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، کیسے ہے بادل اور کیسے نیچے آ رہا ہے، اور کس طرح چھن چھن کے آ رہا ہے، ٹیپ میں ہی گھل گئے، اور کس طرح فضا کو دھو ڈالتا ہے. یعنی بے شمار نشانیاں صرف بارش کے برسنے میں، لیکن ہماری عقل اس طرف سوچتی نہیں. اور اگر سوچتی بھی ہے تو پورا واٹر سائیکل پڑھ کے بھی ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ یہاں کوئی اللہ کی قدرت بھی چیز ہے. یہ ہے اندھا پن کہ انسان سب کچھ پڑھے، سب کچھ دیکھے اور اس میں سے اپنے رب کو نہ دیکھے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں تو دیکھ رہی چیزوں کو، دل نہیں دیکھ رہے. آنکھوں کا دیکھنا کیا؟ ان کی فزیکل شیپ. اور دل کا دیکھنا کیا؟ اس کے پیچھے کا مقصد جو چھپا ہوا ہے. ہر چیز کے اندر ایک عبرت ہے، ہر چیز کے اندر ایک سبق ہے. جب انسان اس نگاہ کو کھول لیتا ہے، دل اس کا روشن ہو جاتا ہے، تو اس کو چیزوں کے پیچھے کے مطلب سمجھ آنے لگتے ہیں. پھر وہ اپنے رب کو پہچاننے لگتا ہے، پھر وہ اس مقصد کو پا لیتا ہے جس کے لیے اس کو یہ سب نعمتیں دی گئیں.
مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اپنی ہٹ درمی پہ رہتے ہیں.